اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹس لائبریری کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ چین سرکاری طور پر عوامی جمہوریہ چین مشرقی ایشیا کا ایک ملک ہے۔ اس کا کل رقبہ 95,96,960 مربع کلومیٹر ہے۔ بیجنگ اس کا دارالحکومت اور شنگھائی اس کا سب سے بڑا شہر ہے۔ چینی چین کی سرکاری زبان ہے اور یوان اس کا سرکاری کرنسی ہے۔ اس کے زمینی سرحدی ممالک روس، منگولیا، افغانستان، کرغزستان، تاجکستان، افغانستان، پاکستان، بھارت، شمالی کوریا، نیپال، بھوٹان، میانمار، لاؤس اور ویتنام ہیں۔ اس طرح چین کے پڑوسیوں کی سب سے زیادہ تعداد اس کی سرحدوں کو چھوتی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ ماہر لسانیات کے لیے یہ حقیقت آپ کے لیے دلچسپ ہوگی، چینی زبان دنیا کی سب سے لمبی زبان ہے جو اب بھی تحریری طور پر استعمال ہوتی ہے۔ یہ جتنا بھی بڑا ہے، تمام چین ایک ہی ٹائم زون کا استعمال کرتا ہے، جس کی توقع کسی بڑے ملک کے لیے نہیں کی جاتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چائے حادثاتی طور پر دریافت ہوئی؟ چائے کی پتی غلطی سے شہنشاہ کے برتن میں گر گئی، جس کی وجہ سے چینیوں اور چائے کے درمیان خوبصورت رشتہ پیدا ہوا۔ دوسری صدی قبل مسیح میں چینیوں نے سب سے پہلے دریافت کیا کہ جسم میں خون کیسے گردش کرتا ہے، اور یہ یورپیوں سے بہت پہلے کی بات ہے۔ چینیوں نے ریاضی کے کچھ تصورات بھی ایجاد کیے۔ انہوں نے اشاریہ نظام کا استعمال 14ویں صدی قبل مسیح میں یورپیوں سے 2300 سال پہلے شروع کیا۔ چین میں دنیا کی سب سے لمبی نہر ہے۔ یہ نہر چین کی گرانڈ کنال کے نام سے جانی جاتی ہے۔ چینی بھی پہلے گھڑ سواروں میں سے ایک ہیں۔ اگر آپ چمگادڑ سے ڈرتے ہیں تو آپ چینی باشندے نہیں، کیونکہ چینیوں کے لیے چمگادڑ خوش قسمتی کی علامت ہے۔ 1092 عیسوی تک چینیوں کے پاس پہلے سے ہی ایک مشینی گھڑی تھی جو وقت درست طریقے سے بتا سکتی تھی۔ تھری گورجز ڈیم دنیا کا سب سے بڑا انسان ساختہ ڈیم ہے۔ یہ دریا یانگسی تک پھیلا ہوا ہے۔ قدیم زمانے میں چین میں مرنے کا سب سے آسان اور یقینی طریقہ ریشم بنانے کا راز اسمگل کرنا تھا۔ اگر آپ ایسا کرتے پکڑے گئے تو آپ کو سزائے موت ہوتی تھی۔ ویسے ریشم کی دریافت کی کہانی بھی چائے کی طرح ہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ریشم کا کیڑا شہنشاہ کی بیوی کی گرم چائے کے کپ میں گرا اور اس طرح ریشم کے باریک دھاگے بن گئے۔ چینی سرخ رنگ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ رنگ خوش قسمتی کی علامت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ عام طور پر اپنے تہوار اور چینی ثقافت کا اظہار کرنے کے لیے سرخ رنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ٹوائلٹ پیپر کہاں سے آیا؟ یہ سب کے لیے نہیں تھا، صرف شہنشاہ کو اسے استعمال کرنے کی اجازت تھی۔ ٹوائلٹ پیپرز کے علاوہ چینیوں نے کاغذ اور بارود کی ایجاد کی، جو ایک معروف حقیقت ہے۔ 130 عیسوی تک چینی زلزلوں کا پتہ بھی لگا سکتے تھے۔ فٹ بال کے شائقین کے لیے ایک دلچسپ بات یہ ہے، مورخین کا خیال ہے کہ چینیوں نے 1000 قبل مسیح میں بہت سے لوگوں کے لیے یہ پسندیدہ کھیل ایجاد کیا۔ بچوں کے لیے چین کے دلچسپ حقائق کی فہرست میں سے ایک ان کے کھیل کے کھلونے پتنگ کے گرد گھومتی ہے۔ چینیوں نے پتنگ کی ایجاد 3000 سال پہلے کی تھی، اور وہ اسے جنگ کے دوران اپنے دشمنوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ہم محفوظ طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ چینی لوگ پرواز کرنے والے پہلے لوگ تھے۔ اگر آپ کو اس میں کوئی شک ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 4 صدی عیسوی تک چینی انسانوں کو لے جانے والی پتنگوں کو اڑانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ بچوں کے لیے چین کے دلچسپ حقائق کی فہرست میں ایک اور چیز آئس کریم کی ایجاد ہے۔ چینیوں نے اسے دودھ، چاول اور برف کو ملا کر ایجاد کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران یہودیوں کو بچانے میں چین کی شنگھائی بندرگاہ نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ پہلی اور واحد بندرگاہ تھی جس نے بغیر ویزا کے یہودیوں کے داخلے کو قبول کیا۔ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ 2015 میں چین کے صوبے میں پیدا ہونے والی 2 ٹانگوں والی بکری نے پیدائش کے 1 ہفتے بعد اپنے پیروں پر چلنا سیکھ لیا۔ مضبوط ارادے والی بکری کی صرف اگلی 2 ٹانگیں ہیں۔ بوڑھے اور پہلے چینی فہرست ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ قمری کیلنڈر دنیا کا قدیم ترین کیلنڈر ہے، جو 2600 قبل مسیح کا ہے، جسے مکمل ہونے میں 60 سال لگتے ہیں۔ شہنشاہ کن شی ہوانگ چین کا پہلا شہنشاہ۔ ٹیرا کوٹا آرمی یا ٹیرا کوٹا جنگجو اور گھوڑے 209 سے 210 قبل مسیح میں کن شی ہوانگ کے مقبرے کے ساتھ گڑھے میں دفن کیے گئے۔